صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ الصبغہ، اللہ کا رنگ، اور کون ہے جو اللہ کے رنگ سے زیادہ بہتر؟ اللہ کے رنگ سے زیادہ بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رنگ سے زیادہ خوبصورت کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رنگ سے زیادہ دل نشین کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رنگ سے زیادہ دل آویز رنگ کون سا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کون سا ایسا رنگ ہو سکتا ہے جو آنکھوں کو لبھائے، جو دلوں کو اچھا لگے، جو سب رنگوں سے زیادہ اچھا رنگ ہو؟ اللہ کے رنگ سے بڑھ کر تو کسی کا کوئی رنگ نہیں ہو سکتا، کیونکہ تمام رنگوں کا مالک تو اللہ ہے، تمام رنگوں کا مالک اللہ ہے، تمام تر قدرت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تمام تر تخلیق کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ کسی کو نیلا رنگ دیا، کسی کو پیلا رنگ دیا، کسی کو لال رنگ دیا، کسی کو سرمے رنگ دیا، کسی کو سفید رنگ دیا، کسی کو طوطئی رنگ دیا، کسی کو کیسا رنگ دیا، کسی کو کیسا رنگ دیا۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے رنگ دیا ہے، اس لیے اللہ کے رنگ سے زیادہ بہتر تو کسی کا رنگ ہو نہیں سکتا۔ عالم الوان ہے، رنگوں کی ایک دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اسم ہے نا المصور، تصویر بنانے والا، صورت دینے والا، شکل دینے والا۔ وہ جب شکل دیتا ہے، صورت دیتا ہے، تو اس میں رنگ بھی وہ اپنی مرضی کے ڈالتا ہے۔ اس بات میں کوئی تقابلی طور پہ تو ہم کسی طرح سے کسی چیز کا ذکر کر نہیں سکتے، ذکر میں مقابلے میں کوئی چیز آ نہیں سکتی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اگر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کا رنگ، اور کون ہے اللہ کے رنگ سے بہتر؟ کون سا رنگ اللہ کے رنگ سے زیادہ خوبصورت اور بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور قرآن پاک نے ہر جگہ بار بار، قرآن پاک کتاب ہی ہے، وہ دعوت فکر دیتی ہے۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو دعوت فکر دیتی ہے، جس میں بار بار وہ بندے کو اس بات پہ بلاتی ہے کہ آ اور فکر کر۔ ہر چیز کے بارے میں فکر کے لیے اس نے کہا ہے۔ زمین کی تخلیق کیسے ہوئی، اس میں سوچ۔ آسمانوں کو کیسے بنایا، اس میں فکر کر۔ کیوں بنایا، اس میں فکر کر۔ ہوائیں کیسے چلائیں، اس میں کوئی فکر کر، سوچ۔ سمندروں کے بارے میں سوچ، اس میں کوئی فکر کر۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے تو اپنی تمام تر تخلیقات دے کے پھر پوچھا اس سے کہ اب بتا تو نے کیا سوچا ہے، اور اسے سوچنے کی دعوت دی ہے۔ سوچو گے، سمجھو گے تو پرکھ سکو گے کہ رب ہے کیا چیز۔ اور یہ سب کچھ اگر بنایا ہے تو کس کے لیے بنایا؟ بنایا بندے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت نہیں تھی پانی کی، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے سورج کی، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے زمین کی، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے جانوروں کی، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے پھولوں کی، اللہ تعالیٰ کو تو کسی چیز کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اس نے اگر یہ تمام چیزیں تخلیق فرمائی ہیں تو انسان کے لیے فرمائی ہیں۔ اور بار بار قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسی بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ آؤ فکر کرو، آؤ سوچو۔ تو ذرا اس بات کے بارے میں بھی سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے رنگ کے حوالے سے بات کیوں کی؟ اصل میں ہم لوگ عام زندگی میں جو جیتے ہیں، ہم لوگوں کے مختلف علاقے ہیں۔ کوئی پاکستان میں رہنے والا ہے تو پاکستان کے کس صوبے میں رہنے والا ہے، اس صوبے کے کس ضلع میں رہنے والا ہے، ضلع کی شہری آبادی سے وابستہ ہے یا دیہی آبادی سے وابستہ ہے۔ اس طرح کوئی انڈیا میں رہنے والا ہے، کوئی جرمنی میں رہنے والا ہے، کوئی جاپان میں رہنے والا ہے، کوئی چائنا میں رہنے والا ہے، کوئی امریکہ میں رہنے والا ہے، کوئی لندن میں رہنے والا ہے۔ دنیا کے مختلف خطوں میں رہنے والے لوگوں کا طور طریقہ، ان کا رہن سہن کا انداز، ان کی عادات اور اطوار تمام تر الگ الگ ہیں۔ ان کی زبانیں الگ ہیں، ان کی پوشاکیں الگ ہیں۔ لہذا کچھ لوگ
کسی کے ساتھ جب مماثلت رکھتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اس نے اس کا رنگ پایا ہے۔ اب ہمارے ہاں نارملی ثقافتی پروگرام ہوتے ہیں تو بچے تو وہ بھلے پشاور کے اسکول کے ہوں، ٹوٹل پٹھان بچے ہیں، لیکن کوئی سندھی لباس پہنتا ہے، سندھی رنگ میں رنگ جاتا ہے، کوئی بچی سندھی لباس پہنتی ہے، کوئی پنجابی لباس پہنتے، کوئی بلوچی لباس پہنتے ہیں، کوئی کشمیری لباس پہنتے ہیں۔ وہ لباس کے ذریعے کشمیر کا رنگ ظاہر کرتے ہیں۔ اس طرح سے بولنے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا اداکاروں کو، کوئی اداکار زبان اس کی چاہے کوئی بھی ہو، لیکن وہ کسی ڈرامے یا فلم میں جب اداکاری کر رہا ہوتا ہے تو اس کو جس طرح کا کردار ملا ہوتا ہے، اگر ایک غریب کا کردار ملا ہے تو اس نے پوشاک بھی غریب والی رکھی ہے اور اس کے بولنے کا رنگ ڈھنگ بھی ویسا ہے۔ اگر کسی کو ان پڑھ کا کردار ملا ہے تو وہ اس کی زبان اور اس کے لہجے اور اس کے بول چال میں، وہ اس کے عادات اور اطوار میں، وہ اس کے ان پڑھ ہونے کی جھلک نظر آتی ہے، اس کا رنگ نظر آتا ہے۔ اسی طرح کسی کو امیر دکھایا، کسی کو مل مالکان، کسی کو تجارتی بڑا تاجر دکھایا، کسی کو منسٹر دکھایا ہے، کسی کو کیا۔ یہ جب فلموں میں یا ڈراموں میں مختلف کردار ملتے ہیں، بندہ وہی ہوتا ہے لیکن اس کردار کا رنگ وہ اپناتا ہے اور لگتا ہے کہ یہ منسٹر ہے یا یہ بدماش ہے یا یہ شریف ہے۔ اب اس میں زبانیں بولنے والے، کوئی سندھی زبان بولتا وہ اردو میں ہی ہے لیکن لہجہ اس کا سندھیوں جیسا ہے، بولتا وہ اردو ہے لہجہ اس کا پنجابیوں جیسا ہے، بولتا وہ اردو ہے لیکن لہجہ اس کا پٹھانوں جیسا ہے، بولتا وہ اردو ہے لیکن اس کا لہجہ جو ہے وہ بلوچوں جیسا ہے۔ اس طرح کچھ لوگوں کو انگریز کے طور پہ دکھایا جاتا ہے، بندہ تو وہی ہے جو پہلے بھی فلموں میں ڈراموں میں کام کرتا رہا ہے اور مختلف زبانیں اور مختلف علاقے کو اس نے جناب پریزنٹ کیا، لیکن آج کے اس ایپیسوڈ میں اس کا کردار کسی انگریز کے صورت میں اگر آیا ہے تو وہ اس کا تھوڑا رنگ ڈھنگ، اس کی پوشاک، اس کا چال چلن، اور وہ اگر اردو میں بھی بات کرے گا تو اس میں لہجہ وہی انگریزوں والا ہوگا، تو یہ انگریزوں کا رنگ اس پہ چڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ استاد لوگ ہوتے ہیں جو اپنے طلبہ میں اپنا رنگ جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں، کچھ طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے استادوں کا رنگ اپنا لیتے ہیں، یعنی ان کا انداز اپنا لیتے ہیں، ان کا طور طریقہ اپنا لیتے ہیں، ان کی گفتگو کا انداز اپنا لیتے ہیں، ان کی رائٹنگ کا انداز اپنا لیتے ہیں۔ اس طرح کچھ علاقے کے لوگ ہوتے ہیں، ایک علاقے کے لوگ دوسرے علاقے کے رنگ ڈنگ میں جب ڈھلنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی انہوں نے تو ان کا رنگ لے لیا، یہ لوگ تو ان کے رنگ میں رنگ چکے ہیں۔ ہماری بچیاں شادی کر کے جاتی ہیں، جب ہمارے گھر سے کسی دوسرے گھر میں جب جاتی ہیں، ہمارا طور طریقہ اپنا تھا، ان کا طور طریقہ اپنا، بسا اوقات ہمارے علاقے بھی الگ ہوتے، بسا اوقات ہمارے جناب جغرافیائی ماحول بھی الگ ہوتا ہے، لیکن وہ بچی اس علاقے میں جا کے، اس گھر میں جا کے، ان لوگوں میں جا کے، اس برادری میں جا کے ان کے رنگ میں رنگ جاتی ہے۔ تو یہاں بھی مقصد یہ ہے کہ اللہ کا رنگ، اور کون ہے اللہ سے رنگ سے زیادہ بہتر رنگ رکھنے والا؟ اللہ کا طور طریقہ، اللہ کا انداز تخلیق ہو، انداز تعمیر ہو، انداز معاملات ہو۔ ہم لوگوں کے ساتھ اگر کوئی بندہ اچھا معاملہ نہ کرے تو ہم اس کے اوپر غصہ بھی کرتے ہیں، اس کے اوپر جناب تھانے میں FIR بھی کر دیتے ہیں، کورٹوں میں کیس کر دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے ذمے جو کام لگایا ہم وہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کسی تھانے میں جا کے FIR نہیں کروائی، اللہ تعالیٰ نے تو کسی کورٹ میں جا کے کیس نہیں کیا، اس نے تو چھوڑ دیا، اس نے درگزر سے کام لیا۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو معاملہ رکھا درگزر کا، جو معاملہ رکھا عفو کا، جو معاملہ رکھا نرمی کا، جو معاملہ رکھا شگفتگی کا،
جو معاملہ رکھا اپنائیت کا، جو معاملہ رکھا محبت کا، جو معاملہ رکھا الفت کا، جو معاملہ رکھا اپنی رواداری کا، وہ معاملہ آپ دیکھیں کتنا پیارا معاملہ ہے۔ لہذا اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے طور اور اطوار پہ، اللہ تعالیٰ کے طریقے پہ، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے۔ اور اگر اللہ کے رنگ میں آپ رنگ جاؤ تو اس سے اچھا تو کوئی دوسرا رنگ ہو نہیں سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے مسلم ہے چاہے غیر مسلم ہے، چاہے انگریز ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، دنیا کے کسی بھی مذہب اور مسلک سے تعلق ہے، دنیا کے کسی بھی قوم یا فرقے سے تعلق ہے، دنیا کے کسی بھی ملک یا سلطنت سے اس کا تعلق ہے، لیکن اس بندے کو آپ دیکھو، ہر بندہ اس بات کا معترف ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہترین کوئی فرد اس دنیا میں، اس روح زمین میں کوئی آیا ہی نہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو تو حضور کا رنگ اپنا لو، اللہ تعالیٰ کے خلیفے ہو تو اللہ تعالیٰ کا رنگ اپنا لو۔ اس رنگ کی بات کو یہاں پہ دہرانے کا مقصد یہ تھا کہ بندہ میرے رنگ میں رنگ جائے، میرے حبیب کے رنگ میں رنگ جائے۔ اگر اللہ کے اور اس کے حبیب کے رنگ میں رنگو گے، اپنے آپ کو رنگو گے تو کامیابی ہی کامیابی ہے، اور دنیا کے پھر بہترین انسان آپ ہو۔ پھر جب آپ اس کے رنگ میں رنگ جاؤ گے تو اس کی جھلک آپ کی ذات میں آ جائے گی۔ جب اس کی جھلک آپ کی ذات میں آ جائے گی تو آپ کی ذات میں بھی دیدار کی جناب طاقت آ جائے گی۔ یہ ہے اصل کہانی۔ بڑا ہی مختصر اور بڑا ہی آسان سا یہی پیرایا بنتا تھا جو آپ کو بتایا ہے، جو آپ کو سمجھایا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ انگریزوں کے رنگ میں رنگنا چاہتے ہو، آپ کی مرضی ہے آپ فرنگیوں کے رنگ میں رنگنا چاہتے ہو، آپ کی مرضی ہے آپ جیپنیز کے رنگ میں رنگنا چاہتے ہو، یہودیوں کے رنگ میں رنگنا چاہتے ہو، یا کسی اور کے رنگ میں رنگنا چاہتے ہو، وہ آپ کی مرضی ہے۔ یا پھر نبی کریم، حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ میں رنگ جاؤ اور اپنے رب کے رنگ میں رنگ جاؤ، کیونکہ سب سے بہترین رنگ تو یہی ہے، اس سے اچھا کوئی اور رنگ ہے نہیں۔ اس رنگ میں اگر رنگ جاؤ گے تو تمہاری کامیابی ہے، تبھی جا کے تم لگو گے کہ ہاں خلیفے ہو اس کے۔ اپنے خلافت کے منصب کے اصل حقدار آپ تب ہوگے جب آپ کے اندر آپ کے رب کا رنگ آ جائے گا۔